تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج سے ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں بہت سے عمران خان صاحب کے فالوورز بھی ہیں، ناقدین بھی ہیں، جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی میں خان صاحب کس طریقے سے قومی سیاست میں آئے، اور پھر قومی سیاست میں آنے کے بعد جو پچھلے کافی عرصے سے خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، جو رنجش اور اس کے بعد پھر ذاتی حملوں پر اتر آیا ہے، اس تعلق کی شروعات کیسے ہوئی اور اس میں محبت اور نفرت کا جو ایلیمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا نظر آیا، آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو صابر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا دلچسپ ہے، لیکن خان صاحب کے لیے سیاست میں آنا میرا خیال ہے سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے پہلے سیشن میں ہم اس سے بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کو آخر سیاست میں آنے کا خیال کس طرح آیا. دیکھیے، خان صاحب کرکٹر تھے، بڑے اچھے کرکٹر تھے، اور پھر ان کی کپتانی میں پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنا نصیب ہوا. اور میں تو شروع سے کہتا ہوں عمران خان صاحب ہیں تو بہت بڑے کھلاڑی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری ٹیم کی ایفرٹس ہوتی ہیں، لیکن اس ٹیم کے باقی لوگوں کے نام بھی کسی کو شاید یاد نہیں ہیں. اور لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کیش کیا، اور ورلڈ کپ کی جیت صرف عمران خان صاحب سے منسوب ہو گئی ہے. تو اور یقیناً کپتان کا کریڈٹ بھی ہوتا ہے، جس کی قیادت میں جو چیز اچیو کی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سٹار تو تھے، ایک سپر سٹار کی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی. پھر انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو شوکت خانم کے لیے بھی استعمال کیا، اور جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی میں بھی ظاہری بات ہے اس کے کرکٹر کی حیثیت کام آئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں جب وہ کرکٹر تھے، ایک تو جنرل ضیاء الحق کی یہ پالیسی تھی کہ ڈکٹیٹرز یہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل کی طرف نہ جائے، تو یہ کھیل کود اور ان چیزوں کو وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کرکٹ کا بخار بہت زیادہ چھڑایا گیا پاکستان کے اندر. اور پھر جب عمران خان تھے تو اس لیے وہ ان کے بھی محبوب تھے. لیکن ٹیم کچھ بہتر بھی تو کھیلتی تھی نا، پرفارمنس بھی کچھ بہتر تھی. نہیں، پرفارمنس تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پرفارمنس بہتر تھی اور ساری ٹیم کی بہتر تھی، ساری ٹیم بھی زیادہ جاتا. لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ بہرحال کپتان کو ہی جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر مثلاً ابھی یہ باقی سالوں میں باقی ممالک نے جو ورلڈ کپ جیتے ہیں نا، آپ میں سے کتنوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ نہیں، بالکل خان صاحب کریڈٹ ٹھیک ہے، یا اس میں سے کس نے ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو، اور یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہوشیاری ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی ماضی کے پروفیشن کو، مثلا اس ٹیم میں جاوید میاں صاحب بھی تھے نا، رمیز راجہ تھے، بہت سارے لوگ تھے، وسیم اکرم تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح اس کو کیش نہیں کر سکے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اپنی پرسنالٹی اور فاسٹ بالر اور آل راؤنڈر ہونے کے ناطے بھی وہ جو کرکٹ کے شائقین تھے ان کے محبوب ترین بندے تھے، عالمی سطح پہ بھی تھے. جب کرکٹ میں تھے ان کا ایک بارہا کہنا تھا کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا. پھر سیاست میں ایک دم کیسے؟ نہیں، تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں نا. لیکن چونکہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو یہ دو بندوں کے پسندیدہ ترین آدمی تھے. ایک تو چونکہ جو جنرل ضیاء الحق کا مشن تھا کہ کرکٹ کو عام کرے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں، تو وہ بھی عمران خان صاحب کو بلاتے تھے، ملتے جلتے تھے. اور اس کی، اور دوسرا وہ نواز شریف صاحب کے بھی بڑے فیورٹ تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی کرکٹ کے شوقین تھے اور پھر جنرل ضیاء الحق کی ٹیم کا حصہ تھے. لیکن اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک تو شائع تھے، اور دوسرا ایون اپنے فینس سے بھی دور بھاگتے تھے، اور ان کے ساتھ لوگوں کو میں یہ تاثر ہوتا تھا کہ جی شائع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مغرور بھی ہے. مثلا ہمارے کرکٹر میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ خواتین ہی جانتی ہے. تو مثلا شعیب اختر ہے، تو وہ گل مل لیتے ہیں لوگوں میں، وہ ویلکم بھی کر لیتے ہیں. آپ ان سے سیلفی بنانا چاہیں تو اگر بچہ نہیں بنا سکتا وہ خود اس کا موبائل وہ کر دے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ہمارے کرکٹر ہیں جو اس کا برا مناتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں یا اپنے فینس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو خان صاحب یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے تھے. اور لیکن
اور سیاست سے ان کو شدید نفرت بھی تھی. اور میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دوران وہ اس کو چلا بھی دے کہ وہ سیاست کے بارے میں کیا برے الفاظ استعمال کرتے تھے. You know, I really have thought about it, you know, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, you know, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. Well, Nigel, I did think of politics. I mean, General Zia offered me a ministership. I did think about it. And I realized that, you know, I am not meant to be a politician there. I strongly believe that everyone has a different role in society. If you want to help your society, there are various ways to do it. Not everyone becomes a prime minister to help his country. لیکن یہ سیاست میں آنے کا مشورہ ان کو ان کے اس وقت کے سسر آن جہانی گولڈ سمتھ نے دیا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تحریک انصاف کا نام جو تھا نا، یہ بھی گولڈ سمتھ صاحب نے تجویز کیا تھا. اچھا، یہ ان کا خود کا بنایا نہیں ہے؟ ہاں. تو اس دوران تو پھر لیکن آج کل تو خان صاحب بارہا یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو عوام کی خاطر ہی تحریک انصاف کا نام تحریک انصاف رکھا نا. یہ تو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ نام بھی باہر سے یوز کیا گیا. لیکن نہیں، اس دوران دو پیرالل اور کام بھی ہوتے رہے. اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل حمید گل مرحوم اور ضیاء شاہد مرحوم اور محمد علی درانی اور یہ سارے ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کے خلاف ایک تحریک احتساب شروع کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہماری پارٹی نہیں ہے لیکن یہ تحریک احتساب ہے. اور محمد علی درانی صاحب تو جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ سے تھے، وہ پاسبان تنظیم کے صدر تھے. اور پاسبان تنظیم کو اس وقت بھی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں بھی پاسبان تنظیم کا بنیادی کردار تھا. اور ان کے ورلڈ کپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پتہ نہیں کتنا فٹ لمبا بیٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور کراچی میں انہوں نے ایک میچ کیا. تو ادھر تو گولڈ سمتھ صاحب کا مشورہ تھا، ادھر جنرل حمید گل اور محمد علی درانی اور یہ لوگ تھے. ایک اس وقت منصور صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے دوست. ان سب کی بھی یہ خواہش تھی کہ بھئی ایک بندے کے پاس شہرت ہے، نام ہے، شوکت خانم کی وجہ سے گڈ ول ہے، کرزما ہے، تو ان کو سیاست میں لے آئے اور ان کو اپنا جو ان کا ایجنڈا تھا احتساب کا تھا یا جو کچھ تھا اس کے لیے ان کو استعمال کرے. تو عمران خان صاحب کو پھر سیاسی تربیت یا سیاسی جراثیم منتقل کرنے اور سیاست پہ آمادہ کرنے میں سسر کے ساتھ ساتھ ادھر جنرل حمید گل صاحب کا بھی بنیادی کردار تھا. اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور ڈاکٹر فاروق خان شہید جو تھے وہ بھائیوں جیسے بھی تھے اور میرے منٹور بھی تھے. تو اس وقت وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، میں نے BA کا ایگزام دیا ہوا تھا، میں اس وقت فارغ تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا. تو یہ جو نشستیں ہوتی تھی نا کہ یہ سیاست کریں یا نہ کریں، تو ماڈل ٹاؤن کے ای بلاک میں ایک گھر تھا، اس میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور آپ ان نشستوں میں موجود ہوتے تھے؟ میں ان نشستوں میں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا کیونکہ وہ تبھی خان صاحب کی آپ سے بڑی پرانی انسیت ہے. ہاں نہیں، تو اصل میں پہلے تو اسٹوڈنٹ لائف میں کرکٹ کا بھی فین تھا اور شوکت خانم کے لیے مردان میں ہم نے حسب استطاعت وہ بھی فنڈ ریزنگ بھی کی تھی. لیکن ایک چیز یہ تھی کہ میں تو چونکہ 7ویں جماعت میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا تھا تو ہمارے اندر تو وہ سیاست کی جراثیم تھی. تو میں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا گھر تھا، اس میں بیٹھنے کی دوسری جگہ نہیں تھی. تو ڈاکٹر فاروق خان صاحب اور محمد علی درانی تو مجھے جانتے تھے اور ڈاکٹر فاروق خان کے ساتھ میں چلا جاتا تھا. مثلا اب اس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ادھر کوئی بچہ آ کے بیٹھا ہو تو ہم نوٹس ہی نہیں کر رہے ہو میں آپ اپنے ساتھ بیٹے کو لائے ہو یا کچھ اس طرح ہو. تو اور میں اس وقت دبلا پتلا بھی تھا چھوٹا سا. تو عمران خان صاحب اور جنرل حمید گل صاحب اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یار بس ڈاکٹر فاروق صاحب کا بیٹا ہوگا یا بھتیجا ہوگا یا کوئی وہ. تو لیکن ہم تو وہ سیاست کی جراثیم وہ تھی اور انہی نشستوں میں محمد علی درانی بھی ان سے متنفر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور میری بھی عمران خان صاحب کے بارے میں رائے تبدیل ہو گئی.
اور جنرل حمید گل صاحب کے بارے میں بھی جو پہلے سے اسٹوڈنٹ لائف میں میری جو رائے تھی تو وہ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. تو یہ میرے سامنے فیصلہ ہوا تھا اور دورانی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. اس جماعت کا نام کیا رکھا جائے ٹھیک ہے یہ فیصلہ؟ اور ڈاکٹر فاروق خان صاحب چونکہ پھر اس کے بانی جنرل سیکرٹری بنے. بالکل. اور یہ دستور جو ہے پی ٹی آئی کا یہ ان کا لکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر فاروق خان تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری ماں کو وہ ماں سمجھتے تھے, میں ان کے بچوں کے درمیان بیٹھتا تھا. اور پھر اچھا اس میں لیکن کلیکٹیولی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کا اکیلا کریڈٹ نہیں تھا, یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اس جماعت نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب تو کرکٹ سیاست کے بارے میں پہلے وہ کہتے رہے بیسیکلی وہ ان کو ایز اے فیس استعمال ادھر ایک تو اس کو سسر نے مشورہ دیا کیونکہ گولڈ اسمتھ صاحب جو تھے بیسیکلی خود بھی سیاست میں رہے ہیں, وہ سیاست میں بھی رہے ہیں اور وہ ایک مشنری انسان تھے اور ویژنری انسان تھے. مثلاً دیکھیں کہ کاروبار میں بھی بیسیکلی تو وہ فرینچ وہ تھے نا, وہاں سے ادھر مائیگریٹ کر گئے تھے. اور کاروبار میں بھی وہ فیوچرسٹک سوچ رکھتے تھے, اس لیے یہ کرب پتی بن گئے. اور اب ان کربوں پاؤنڈز میں سے عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کو بھی اثاثے منتقل ہوں گے. تو وہ مثلاً فار ایگزامپل آج سے 20 سال پہلے کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار فیوچر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہوگا, تو وہ ادھر بھی یہ کرتے تھے. پھر ان کا خاندان جو تھا وہ ہٹلر کی مخالفت اور نازیزم کی مخالفت کی وجہ سے ادھر منتقل ہوا تھا. تو پھر وہ یورپین یونین کے مخالف تھے اور انہوں نے اب دیکھیں اس وقت انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی, ریفرینڈم تحریک, ریفرینڈم موومنٹ. ٹھیک ہے, اور وہ ممبر پارلیمنٹ بھی پھر منتخب ہوئے. یعنی دونوں بڑی پارٹیوں سے کنزرویٹو اور لبرل سے ہٹ کے انہوں نے اپنا ایک الگ وہ بنا دیا ریفرینڈم پارٹی, اور وہ سیٹ بھی جیت گئے. یہ پھر اس کا بیٹا بھی ایک مرتبہ سیٹ وہاں سے جیت گیا ہے. تو وہ اس وقت یورپین یونین کا پہلے اس حصہ بننے کی مخالفت کر رہے تھے کہ برطانیہ کو یورپین کے وہ, تو وہ اس طرح کے آدمی یعنی خان صاحب کی جو سیاسی ایک طرح سے موومنٹ تھی, تو میں اور آپ تو اس وقت عمران خان کو ایک شائع اور ایک اس طرح مثلاً ان نشستوں میں یہ جاوید غامدی صاحب کے پاس, جاوید غامدی صاحب ان کو منع کرتے تھے سیاست سے کہ آپ سیاست نہ کریں. وہ کہتے تھے کہ یہ میٹیریل سیاست کے لیے بنا نہیں ہے. لیکن گولڈ اسمتھ کے ویژن کو دیکھے نا کہ وہ ان کو یہ پوٹینشل اور پاکستانی سوسائٹی کا اتنا ادراک تھا کہ بھائی یہ بندہ اپنے گرد لوگوں کو کھینچ سکتا ہے. تو لیکن ادھر ڈے ٹو ڈے اور 24 آور ان کو سیاست کے جراثیم کا ٹیکہ لگانے میں بنیادی کردار جو تھا وہ جنرل حمید گل کا تھا اور پھر محمد علی دورانی کا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ محمد علی, یہ تمام لوگ جماعت بننے کے بعد کہیں نظر نہیں آئے. نہیں, اب اس میں انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ یہ بھی میں اس کا وٹنس ہوں کہ یہ طے ہوا تھا کہ جنرل حمید گل صاحب جو ہیں وہ اور عمران خان ان دونوں میں سے ایک چیئرمین ہوں گے اور دوسرا وہ صدر ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو تحریک احتساب کا اس وقت کا نعرہ تھا نا, اینٹی کرپشن اور مہم اور فلاں, یہ ساری چیزیں تقریباً آپ وہ تحریک احتساب وہ جو جنرل حمید گل کا آپ وہ دیکھیں اس وقت اور پی ٹی آئی کا منشور دیکھیں تو یہ بھی وہاں سے اٹھائے گئے. نعرے بھی زیادہ تر پاسبان تنظیم اور تحریک احتساب کے تھے. یہ ترانے اور نغمے جو ہے نا یہ اس وقت محمد علی دورانی صاحب نے وہ بنائے تھے جب پاسبان تنظیم تھی نا, تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے رواج دیا تھا پاسباں ہم وطن کے پاسباں. ایک اور وہ تھا کہ ماریں گے مر جائیں گے, لال قلعے تک جائیں گے. تو یہ اسپیشلٹی جو تھی نا یہ دورانی صاحب کی تھی اور وہ اللہ بخشے ان کے منصور صدیقی صاحب کی تھی. تو یہ طریقے بھی انہوں نے ان کو سکھائے تھے. لیکن وہاں پہ ایک محمد علی دورانی کی یہ سوچ بنی کہ یار یہ بندہ تو ویسا نہیں ہے جس طرح ہمیں دکھتا تھا. ایک میری یہ سوچ بنی, یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, تو میں اس وقت سے ان نشستوں سے عمران خان صاحب کے سے ایک لحاظ سے جب پہلے فین تھا اور پھر میں ایک لحاظ سے متنفر ہو گیا کیونکہ میرا دل اس میں ٹوٹ گیا.
لیکن ڈاکٹر فاروق خان صاحب ان کے ساتھ گئے, 1 سال 1.5 انہوں نے ان کے ساتھ گزارا. اس وقت یہ انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ آیا تھا, ان کو یاد نہیں ہوگا, تو نسیم زہرا صاحب سیکرٹری اطلاعات تھی پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کی. ادھر ہی اسلام آباد میں کوئی گھر تھا, وہاں عمران خان صاحب اور یہ سب لوگ بھی تھے. تو میں نے پہلی مرتبہ نسیم زہرا صاحبہ کو وہاں پہ دیکھا. اور پھر یہ جب دستور لکھ رہے تھے نا ڈاکٹر فاروق خان صاحب, وہ بہت قابل آدمی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, سائیکیٹرسٹ بھی تھے, مذہبی اسکالر بھی تھے. تو ان کی ہینڈ رائٹنگ خراب تھی اور میں اس کو ریڈ کر سکتا تھا. تو یہ بدبختی یا یہ سعادت بھی میرے حصے میں آیا ہے کہ جب یہ دستور وہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس کو فیئر کرنے کے لیے پھر مجھے دے دیا, تو میں نے اس کو ریڈ کر کے یعنی کہ دستور بننے کے بعد آپ نے اس کو حتمی طور پر پرنٹنگ پریس بھیجنے کے لیے. اچھا, تو ڈاکٹر فاروق خان صاحب وہ بھی اس وقت ہم اور دورانی صاحب وغیرہ ان کو منع کرتے تھے, لیکن وہ بڑے سمپل اور مثبت سوچ رکھنے والے آدمی تھے, ہر چیز کا جو ہے برائٹ رخ دیکھتے تھے. وہ ان کے ساتھ چلے گئے. تو ایک تو مہینے سال بعد جو تھے وہ بھی متنفر ہو گئے اور ان سے, لیکن خاموشی کے ساتھ الگ ہو گئے. اور آپ 96 کا کیمپین آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کا, 97 کے الیکشن کا, تو اس میں ہر جگہ جلسے میں ایک عمران خان خطاب کر رہے ہوتے تھے, ایک ڈاکٹر فاروق خان صاحب خطاب کر رہے ہوتے تھے. اب ان کی جنرل سیکرٹری تھے تو ظاہری بات ہے, اور میرے بھائیوں جیسے تھے, تو مجھے تو سب چیزیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جاتی تھی نا. اس میں ایک چیز جو اس ہمارے سیشن میں کہ حمید گل صاحب کا کردار بھی اہم تھا, لیکن حمید گل صاحب پارٹی کا اسٹرکچر جب اناؤنس ہوا اس وقت کہیں نظر نہیں آیا. اچھا, یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی بنانا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں اور برطانیہ جا رہا ہوں, واپس ہی پہ آ کے پارٹی اناؤنس کریں گے. تو واپس جب آئے تو انہوں نے یہ باقی لوگ جو تھے اس وقت ان کو بتایا, ڈاکٹر فاروق وغیرہ کو, کہ یار حمید گل کو اپنے سے دور رکھیں گے. اور یہ مشورہ ان کو کسی نے دیا یا خود ان کی سوچ تھی؟ میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی یہ خان صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو سارا انیشیٹو ان کا تھا اور یہ ہمارا طے ہوا ہے اور تحریری شکل میں بھی موجود ہے کہ آپ دونوں میں تو یہ تو وعدہ خلافی ہوگی, اور ہم انصاف کے لیے پارٹی بنا رہے ہیں, تو یہ تو حمید گل صاحب کے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے سسر صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ جنرل حمید گل کو اپنے قریب نہیں رکھنا ہے, تو ہم پارٹی ایسے وقت میں اناؤنس کریں گے کہ جب حمید گل صاحب ملک سے باہر ہو. اور اس طرح انہوں نے کیا. جنرل حمید گل صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے, ادھر سے عمران خان صاحب نے پارٹی اناؤنس کر دی. حمید گل صاحب بیچارے ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آ گئے. ان لوگ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو ان سب نے, ڈاکٹر فاروق وغیرہ نے ان کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. تو مجھے اس میں پتہ چلا کہ بھئی یہ بندہ تو وعدہ خلاف بھی ہے نا. مثلاً آپ انیشیٹر بنے ایک کام کا, مجھے اس پہ آمادہ کرے, پھر میرا اور آپ کا یہ وعدہ ہو جائے کہ جی ثنا اس میں یہ ذمہ داری پوزیشن آپ کی ہوگی, یہ میری ہوگی, اور میں اگلے دن ادھر ان سے کہوں کہ جی مہران سے کہ جی میں اس وقت یہ کام شروع کروں گا کہ جب ثنا ملک سے باہر ہو. تو اس سے میرا بھی دل ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا بھی. اب جنرل حمید گل صاحب اچھے یا برے یا سب کچھ, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ بندہ تو کھلاڑی بھی ہے اور یہ تو دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو جنرل حمید گل بیچارے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے قریب نہیں آئے. ضرور کرتے رہے, تو سیاست ان سے لی, سیاست کا ٹھیکہ انہوں نے ایک لحاظ سے لگوایا. نعرے تحریک احتساب اور پاسبان کے تھے, اور منشور بھی تحریک احتساب اور پاسبان کا تھا. نام رکھا گورسمیت صاحب نے, جس کی یہاں ان لوگوں نے بھی منظور کیا جو ان کے ساتھ یہاں پہ تھے اس وقت یہ ابتدائی لوگوں میں. اور ایک اور بندے ان کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت, مشاہد حسین کے بھائی ہیں معاہد حسین صاحب, وہ بھی ان کے خاص مشیروں میں شامل تھے. تو ارد گرد بہرحال جتنے بھی لوگ تھے وہ وہی تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے. میرے خیال سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو پہلا تعلق رہا وہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ رہا, اور وہ کس طرح بنا اور کس طرح ٹوٹا. لیکن اس کے بعد اس سے اگلا جو ایک تعلق تھا وہ مشرف صاحب کا دور تھا. خان دو متضاد طاقتوں سے, ایک ادھر گورسمیت صاحب بالکل, اور یہاں پہ حمید گل صاحب,
اور گولڈسمتھ صاحب کے کہنے پہ پھر ان کو پارٹی بناتے وقت نکال دیا گیا. بالکل. لیکن اس تعلق کا انجام تو ہم نے دیکھ لیا اور آنے والے دنوں میں ہمیں وہ نظر بھی آیا. لیکن جو اگلا ریلیشن شپ خان صاحب نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی وہ تھا مشرف صاحب کے ساتھ. اس دور میں کیا ہوا یہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے.